السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے آخری قدم کا خلاصہ۔ یہ آخری قدم مضمون ڈاکٹر ذاکر حسین نے لکھا تھا، اور اس آخری قدم کے مضمون میں ایک نیک اور سخی آدمی کی کہانی ہے جو دکھلاوے اور نمائش سے دور رہتا تھا اور پوشیدہ طریقے سے غریبوں، ناداروں اور محتاجوں کی مدد کرتا تھا۔ یعنی کہ اس کہانی میں، اور یہ کہانی جو ہے یہ ایک سخی آدمی کی تھی، جو آدمی دکھلاوے اور نمائش سے دور رہتا تھا۔ یہ نیک آدمی جو تھا وہ اس دولت کو خرچ کرتا تھا اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ نہیں کرتا تھا، اور پوشیدہ طریقے سے غریبوں اور چھپ کے غریبوں، ناداروں اور محتاجوں کی مدد کرتا تھا۔ یعنی ان لوگوں پہ جب یہ مدد کرتا تھا تو کسی کو پتہ نہیں چلتی تھی کہ یہ نیک آدمی اپنی دولت کو کرتا کیا تھا۔ بہت سے یتیم بچے، بیوہ عورتیں، سماجی اور تعلیمی ادارے اس کی مدد پاتے تھے۔ یعنی یہ اپنی دولت یتیموں پہ، بیواؤں پہ اور سماجی اور تعلیمی اداروں پہ صرف کرتا تھا۔ خود وہ نہایت سادہ زندگی گزارتا تھا۔ یہ نیک آدمی اپنی زندگی سیدھے سادے طریقے سے گزارتا تھا۔ کھانے پینے کے لحاظ سے بھی وہ سادگی سے کام لیتا تھا۔ زندگی بھی سیدھے سادے طریقے سے گزارتا تھا، اور اس کا کھانا بھی تھا وہ بھی سیدھا سادہ تھا۔ وہ کافی دولت مند تھا۔ یہ نیک آدمی جو تھا یہ کافی دولت مند تھا، کافی مالدار تھا۔ اس کے دوستوں نے بہت کوشش کی کہ اسے دنیا کے عیش و عشرت اور رنگ رلیوں کی طرف راغب کیا جائے۔ اس نیک آدمی کے دوستوں نے بہت کوشش کی کہ اسے دنیا کے عیش و عشرت اور رنگ رلیوں کی طرف راغب کیا جائے، یعنی کہ اس کی دولت، اس کے عیش و عشرتوں پہ خرچ کیا جائے، لیکن وہ ناکام ہوئی۔ لیکن یہ نیک آدمی ان کی اس مشورے سے متفق نہیں تھے، اور انہوں نے ان کا کہنا ہرگز نہیں مانا۔ اس کے دوست سمجھتے تھے کہ وہ کنجوس آدمی ہے۔ یعنی اس نیک آدمی کے دوست جو تھے وہ اسے کہتے تھے یہ کنجوس، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی دولت کا کیا کرتا، اور یہ نہیں سوچتے تھے، اس کے یار اور دوست یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارا دوست جو ہے، یہ نیک آدمی جو ہے، یہ اپنی دولت کن پہ خرچ کرتا۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے کنجوس کہتے تھے۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس نیک آدمی کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو برا بلا کہتے تھے، اور اسے کنجوس اور مکھی چوس کہتے تھے۔ اس نے حساب کی ایک کتاب بھی رکھی ہوئی تھی جس میں وہ امداد کیا ہوا سارا حساب لکھ کر رکھتا تھا۔ اس نیک آدمی نے ایک ڈائری رکھی جس ڈائری کا نام تھا حساب امانت۔ اس پہ اس نے سب حساب رکھا ہوئی تھی جس میں وہ امداد کیا ہوا سارا حساب لکھ کر رکھتا تھا۔ جو امداد اس نے کیا، چاہے یتیموں پہ کیا، محتاجوں پہ کیا، مسکینوں پہ کیا، بیواؤں پہ کیا، اداروں پہ کیا، شفا خانوں پہ کیا، جو امداد کیا اس کا حساب اس نیک آدمی نے اپنی ڈائری یعنی حساب امانت میں لکھ کے رکھا تھا۔ اس کتاب کے باہر حساب امانت لکھا ہوا تھا، یعنی اس کتاب کا نام اس نے حساب امانت رکھا۔ اس میں ان سب لوگوں اور اداروں کے نام درج تھے۔ اس کتاب میں ان لوگوں کے نام درج تھے، ان اداروں کے نام درج تھے جن کی وہ مدد کرتا تھا۔ ایک آدمی نے اس ڈائری میں ان لوگوں کا نام لکھا تھا، ان اداروں کا نام لکھا تھا جن کی وہ مدد کرتا تھا۔ اس میں بعض جگہ کچھ دلچسپ اندراج تھے۔ ایک جگہ کسی یتیم کی مدد کا حساب درج تھا، لیکن ایک جگہ کسی یتیم کا حساب رکھا تھا۔ وہ کافی سالوں کے بعد والے خانے میں لکھا تھا کہ وہ اب ڈاکٹر بن گیا۔
اور اس نے کسی یتیم بچے کو مدد کیا اور اس کو پڑھایا، اور آخر میں وہ بچہ ایک ڈاکٹر بن گیا اور یتیم خانے کا ناظم ہے۔ ایک تعلیمی ادارے کے بارے میں لکھا تھا کہ امداد لینے کے بعد اس کے کئی شاخیں کام کر رہی ہیں۔ اس نے ایک تعلیمی ادارے کی مدد کی، اس تعلیم ادارے کی کئی شاخیں باقی جگہوں پہ کام کرنے لگی۔ جب بھی اسے کنجوس کہہ کر تنگ کیا جاتا تھا تو وہ اپنی تسلی اور اطمینان کی خاطر وہ کتاب کھول کر دیکھتا تھا۔ جب اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے یار دوست اس کو یہ طعنے دیتے تھے کہ وہ کنجوس آدمی ہے، مخجوز آدمی ہے، برا بھلا کہتے تھے، تو یہ نیک آدمی اپنی دل کو تسلی دینے کے لیے اس ڈائری کو کھول دیتا تھا اور سوچتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد جب یہ کتاب ان لوگوں کے پاس پہنچے گی تو وہ خود بہت شرمندہ ہو جائیں گے۔ اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جو کام میں نے کیا ہے، جو حساب میں نے رکھا ہے، اپنے دوستوں کو چھپائے بغیر میں نے جو حساب رکھا، جو کام کیا، اپنے دوستوں کو یہ نہیں بتایا۔ اس نے سوچا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دوست اس ڈائری کو خود بخود پڑھ لیں گے۔ جب یہ ڈائری کو پڑھ لیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا دوست یہ نیک آدمی کیا کیا کام کر رہا تھا، اس نے اپنی دولت کو کہاں کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ وہ خود شرمائیں گے اور سوچیں گے کہ ہم نے فضول اسے برا بھلا کہا، ہم نے اس کو فضول میں تنگ کیا، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھی کہ ہمارا دوست کیا کر رہا تھا۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہو گیا۔ جب یہ نیک آدمی بیمار ہوا، اب مرنے کی گھڑی آ گئی اور اس بیماری نے اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ اب یہ بیمار اتنا ہوا کہ اب یہ مرنے کے قابل رہ گیا، یعنی مرنے والا ہے۔ مرنے سے پہلے اس سے خیال آیا کہ جب زندگی بھر کسی کو اس کی سخاوت کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا تو اب موت کے بعد کیا کسی کو شرمندہ کرنا۔ اس نے سوچا، جو پلان اس نے بنا کے رکھا تھا، اس نے سوچا کہ میں نے ان لوگوں کی سخاوت کی، ان لوگوں کی مدد کی، کسی کو پتہ نہیں چلی۔ اب اس ڈائری کو اس نے بخاری اس کے کمرے میں اس کے نوکر نے جلا کے رکھی تھی، ارادہ کیا اب اس ڈائری کو جلا دیا اور سوچا کہ اگر یہ سخاوت کے اس حساب کے بارے میں ان لوگوں کو پتہ چلے گی تو میں نے ان کی مدد کی، اس سے چھپا کے مدد کی، تو اس نے اس ڈائری کو جلا دیا تاکہ ان کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ اس نے کیا کیا۔ نمائش کی، یعنی دکھلاوے کی۔ اب مرنے کے بعد دکھلاوا کر کے کیا فائدہ ہے؟ اب میں مر جاؤں گا، میں مرنے والا ہوں، پھر یہ لوگ ڈائری کھول کے دیکھیں گے اس نے کیا کیا، تو میرا کیا فائدہ رہا اس سخاوت کا؟ یہ سوچ کر اس نے وہ کتاب امانت آگ کی نظر کر دی اور اس نے وہ کتاب اٹھا کر اور بخاری میں ڈال دیا اور دنیا سے چلا گیا، اور اس دنیا سے چلا گیا یعنی کہ مر گیا۔